اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں جس بیماری کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں عقد یا بانجھ پن۔ اکثر تولید کا انحصار مرد کی طبعی صنفی فعالیت پر بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ عورت پر۔ اس لیے یہ مفروضہ قطعی غلط ہے کہ بانجھ پن ہمیشہ عورت ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں، بچے کی پیدائش میں عورت کا جسم زیادہ پارٹ ادا کرتا ہے اور مرد کے مقابلے میں اس کی تخلیقی صلاحیتیں زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جن جوڑوں یعنی مرد اور عورت کے ہاں اولاد بالکل نہیں ہوتی، ان میں اولاد پیدا نہ کرنے کی ذمہ داری 20 سے 25% تک مردوں پر عائد ہوتی ہے۔ ایسی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ بالکل صحت مند عورت اور مرد کا عقد فصول ثابت ہو اور وہ اولاد سے محروم رہے، لیکن جو نہیں انہوں نے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر کہیں اور شادی کر لی تو دونوں کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھنے، مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی مرد سے شادی کی، 3-4 سال کے بعد بچہ پیدا نہ ہوا، 5 سال کے بعد اس مرد نے اس عورت کو طلاق دے دی اور بعد میں اس عورت نے کسی اور شخص سے شادی کر لی تو اس سے کچھ عرصے کے بعد اس میں خوبصورت بچہ پیدا ہوا، اور ادھر اس شخص کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا۔ دونوں اس بانجھ پن کے الزام سے بری ہو گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن خاندانوں میں استعداد تولید اوسط درجہ یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تو ان کے افراد کے ہاں کمزور اور کم استعداد تولید افراد کی نسبت اولاد کی پیدائش امکانات سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کلیے کا اطلاق کثیر العیال خاندانوں کے قد اور افراد پر زیادہ ہوتا ہے۔ بعض خاندانوں کا رجحان نسلوں کی طرح معدوم ہو جاتے ہیں اور یہ عمل کسی تولیدی نقص یا کسی موذی مرض کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ خیر، بانجھ پن کے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ، چھوٹا سا نسخہ بتا رہا ہوں، آپ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ بانجھ پن سے ضرور چھٹکارا حاصل ہوگا۔ آپ نے تخم شلنگی 1 تولہ، دندان فیل 2 تولہ، ان دونوں کو باریک پیس کر صفو بنا لینا ہے اور اس کی 9 خوراکیں تیار کرنی ہے۔ ایک خوراک روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ 9 دن استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد جیسی نعمت سے آپ کو محروم نہیں رکھے گا۔